میرا نام علی ہے۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ میری ایک بہن تھی جس کی میں نے شادی کر کے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ میں نے خود بھی شادی کر لی تھی۔ میرے خود کے 3 بچے بھی تھے، مگر میرے گھر میں صرف اور صرف میری بیوی کی چلتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی کمزور مرد رہا ہوں۔ میری بیوی کے آگے کبھی میری ایک نہ چلی۔ کبھی کبھی تو اپنی بیوی کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ ہر بات پر ضد کرتی تھی، میری ایک بات بھی نہیں مانتی تھی۔ میں اس کی بات نہ مانتا تو وہ جھگڑے پر اتر آتی، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور میرے بچے ماں کی یاد میں روتے رہتے۔ اس لیے میں مجبور ہو گیا تھا۔ اولاد کی زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی تھی، اسی لیے میں اپنی بیوی کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے ہی اپنی چھوٹی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، بس ان میں ایک کمی تھی کہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو بھی اولاد سے نواز دے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ ماہ رمضان میں چوتھے روزے والے دن میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہ غم کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے سسرال میں ہی عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا تھا کہ اب وہ مجھے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ نہ وہ خود جاتی تھی، لیکن میں ہر دوسرے دن چھپ کر اپنی بہن سے ملنے لازمی جاتا تھا۔ میری بیوی کو ڈر تھا کہ اگر میری بہن کو اس کے سسرال والوں نے نکال دیا تو وہ ہمارے گھر آ جائے گی۔ اسی لیے اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بہن سے رشتہ کم کر لو، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ تمہارے گلے پڑ جائے۔ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، تم بس اپنے بچوں کی فکر کرو۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں کیسے اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ وہ میری ایک ہی بہن تھی جسے میں نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ عید والے دن میں نے عید کی نماز پڑھی اور بیوی سے کہا کہ میں اپنے قریبی دوست کو عید مل کر آتا ہوں، مگر میری بیوی بہت تیز تھی۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، تم سچ بھی تو بول سکتے تھے کہ اپنی بہن کو ملنے جا رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں عید والے دن کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں چپ کر کے اپنی بہن کے گھر چلا گیا۔ سارے راستے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں راستے میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میری بہن نے آج کے دن نیا سوٹ بھی نہیں پہنا ہوگا۔ میں نے مٹھائی کی بجائے تھوڑا سا فروٹ خرید لیا تھا۔ بہن کے گھر خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ اس کی ساس بہت سخت عورت تھی، بات بات پر اسے غریبی کے طعنے دیتی تھی، اور اب تو اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا تھا جو اس کی سائیڈ لے کر اپنی ماں کو چپ کروا دیتا تھا۔ خیر میں اپنی بہن کے گھر پہنچ چکا تھا، مگر وہاں گیا تو ایک تماشا کھڑا تھا۔ میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا اور وہ لوگ میری بہن کو مار پیٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، اور پھر میری بہن کی ساس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا عاشق چپکے سے اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے خود تیری بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ابھی میرے بیٹے کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اس نے رنگ رلیاں منانا شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی یہی ہے، اس لیے میں اب اسے مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے تو یہ سوچ کر اسے اپنے گھر میں جگہ دی تھی کہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، لیکن اس نے تو ہماری ہی عزت پر داغ لگا دیا ہے۔ ہمارے گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں، اب تم اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اپنی بہن کی ساس کی باتوں پر میں نے حیرت سے اپنی جوان بہن کو دیکھا تھا، جس کی نندوں نے اسے اس قدر مارا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن وہ تو ہمارے خاندان پر ہی کیچڑ اچھال رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری بہن فضا کو کسی غیر مرد کے ساتھ خود پکڑا ہے۔ میں نے بہن کی طرف دیکھا تو اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور اپنی ساس کے الزام کو جھٹلایا تک نہیں تھا۔ میں نے فضا سے پوچھا کہ کیا تمہاری ساس سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی اور اس کی خاموشی اسے گنہگار ثابت کر رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اس کا سامان میرے آگے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اس بد ذات کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ میں مرتا کیا نہ کرتا۔ میں ہاتھ پکڑ کر اپنی بہن کو گھر لے آیا۔
میری بیوی جو گھر پر بیٹھی تھی، جب اس نے میرے ساتھ میری بیوہ بہن کو دیکھا تو خوب ہنگامہ کیا اور کہنے لگی کہ پہلے یہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے اور اب آپ اسے اپنے گھر لے آئے ہیں۔ سسرال والے تو اسے رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جائیداد والا حصہ اسے دینا پڑتا۔ آپ کو اسے وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو کیا بتاتا کہ اس کی ساس نے اس پر کیا الزام لگایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ کچھ عرصہ یہ یہیں رہے گی اور پھر میں اس کی دوسری شادی کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ بات میری بیوی کو برداشت نہ ہوئی تھی، لیکن مجبوراً وہ چپ کر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک آنگن تھا۔ بہن کی شادی کے بعد اس کا کمرہ ہم نے اپنے بچوں کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے جب فضا آئی تو اس کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے بچوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر دو، لیکن میرے بچوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے بابا آپ پھپھو کو اپنے کمرے میں رکھ لیں۔ اب میں اپنی بیوہ بہن کو اپنے کمرے میں کیسے رکھتا، اس لیے میری بیوی کہنے لگی کہ فضا کے لیے میں آنگن میں چارپائی ڈال دوں گی، وہ آرام سے سو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن میرے گھر میں میری بیوی کی ہی چلتی تھی، اسی لیے میں نے کچھ نہ کہا اور فضا بھی خاموش رہ گئی۔ میں اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ جو الزام فضا کی ساس نے اس پر لگائے تھے، فضا نے ان کی تردید کیوں نہیں کی تھی، کیوں یہ نہیں بتایا کہ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے۔ کیا فضا کی ساس سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی اس پریشانی کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا، وہ تو فضا کو آنگن میں بھی جگہ دینے کو تیار نہ ہوتی، بلکہ اسے گھر سے نکال دیتی۔ فضا کو آئے 1 دن ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ باورچی خانے سے لے کر صفائی کا کام اس کے حوالے کر کے میری بیوی بے فکر ہو گئی اور فضا بھی خاموشی سے سارے گھر کے کام کاج کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھی طرح علم تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگتی تھیں، لیکن میں پھر بھی ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی بہن کو ملازمہ بنے دیکھنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے بہت عجیب سی بات کی۔ کہنے لگی مجھے فضا کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے شوہر کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا، کیا باتیں کر رہی ہو؟ میری بہن بیوہ ہے، عدت میں ہے، تم اس کے حوالے سے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بنایا اور کہنے لگی وہی سب کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میری بات پر اعتبار نہیں کرنا تو نہ کرو، جلدی تمہیں خود حقیقت کا پتہ چل جائے گا، تب بیٹھ کر اپنا سر پیٹنا۔ میں نے غصے میں پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری بہن کسی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، جلدی کوئی رشتہ دیکھو اور اسے یہاں سے چلتا کرو، اس سے پہلے کہ بدنامی کا سہرا ہمارے سر پر سج جائے۔ بیوی کی بات پر مجھے فضا کی ساس کی بات یاد آ گئی، کچھ ایسا ہی انہوں نے بھی کہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں بالکل ہی خاموش ہو گیا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ فضا کی عدت پوری ہونے دو، اس سے پہلے میں اس کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بیوی زور سے ہنسی اور کہنے لگی تمہیں اس کی عدت کا خیال ہے، لیکن اسے اپنی عدت کی پرواہ نہیں ہے، تم بیٹھ کر یہی سوچتے رہو اور وہ تمہارا منہ کالا کر کے نکل جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ بہت کڑوے لہجے میں یہ بات کہہ کر میری بیوی بچوں کے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا، کیا واقعی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ایک ہی جیسی باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ میں فضا کو اس کے سسرال سے کیوں لایا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے میں فضا سے بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے موقع مل گیا۔ میری بیوی بازار گئی تھی، بچے ٹیوشن گئے تھے، گھر پر میں اور فضا ہی تھے۔ فضا میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس دن تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی، تم نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی اور بالکل خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے کہا فضا اس طرح تمہاری بدنامی ہوگی، تم بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ فضا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت ہی زیادہ چبھ رہی تھی۔
اگر وہ مجھے کھل کر ساری سچائی بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کرتا، لیکن اس کی خاموشی تو اسے ہی چور ثابت کر رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا، اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ فضا آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی سیڑھی اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے پوچھا کہ تم اتنی رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی، اور پھر کہنے لگی کہ بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا تو چھت پر چلی گئی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ویسے ہی کھلے آنگن میں سوتی تھی، اسے چھت پر جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی اور فضا کی ساس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا۔ لیکن جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا میں اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن اور گزرے اور پھر ایک روز میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں، لیکن بچوں کا امتحان ہے اس لیے بچے یہاں رہیں گے، فضا بچے سنبھال لے گی۔ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ، اور پھر وہ چلی گئی۔ موسم کچھ برسات کا بڑھ رہا تھا، اسی لیے اس کے جانے کے بعد میں نے فضا سے کہا کہ ایسا نہ ہو آدھی رات کو بارش شروع ہو جائے، پہلے ہی میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں لگا دیتا ہوں، تم سکون سے میرے کمرے میں سو جانا۔ میری بات پر وہ راضی ہو گئی، اور پھر میں نے فضا کی چارپائی اپنے کمرے میں ہی ڈال دی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے فضا جاگ رہی ہو اور اس کی چارپائی ہل رہی ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر خاموشی سے لیٹا رہا کہ شاید اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک اس کی چارپائی پر ہلچل ہوتی رہی، اور پھر سناٹا چھا گیا تو مجھے بھی نیند آ گئی۔ اگلی صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا، البتہ فضا کی آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی تھیں۔ شاید جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ لیکن پھر اگلی رات بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے فضا اپنی چارپائی پر کچھ کر رہی ہو، لیکن میں خاموش رہا۔ اور پھر تیسرے دن جا کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ فضا اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلا دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری بہن اپنی چارپائی پر بیٹھی ایک سوکھی روٹی توڑ توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو اتنی کڑک اور باسی روٹی کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں اٹھ کر اس کے سرہانے پہنچا تو وہ گھبرا کر اپنے دوپٹے میں روٹی چھپا گئی۔ میں نے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس میں ایک بہت ہی باسی روٹی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ فضا یہ کیا ہے؟ اگر تمہیں بھوک لگی تھی تو ڈھنگ سے کھانا کھا لیتی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر وہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھ پر بھابھی نے تازہ کھانے کے لیے پابندی لگا رکھی ہے، میں بچا ہوا کھانا ہی کھاتی ہوں، مجھے راتوں کو بھوک لگتی ہے، اس لیے باسی روٹی تکیے کے نیچے چھپا لیتی ہوں اور پھر چپکے چپکے آدھی رات کو کھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا، اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بھابھی تمہیں ڈھنگ سے کھانا نہیں کھانے دیتی؟ وہ نظریں جھکا گئی اور کہنے لگی، دراصل بھائی یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن اپنے شوہر اکبر کے مرنے سے ایک دن پہلے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اکبر نے کہا تھا کہ وہ یہ خبر خود سب کو سنائیں گے، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھ پر تو قیامت گزری تھی، اور پھر جب کچھ دن بعد میں سنبھلی تو میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا تھا کہ میں چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکی کہ میں امید سے ہوں۔ البتہ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ہر وقت مجھے دم گھٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں اپنے سسرال کی چھت پر گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری نند نے اپنے کسی عاشق کو ملنے کے لیے بلایا ہے۔ اتفاق سے میری ساس نے مجھے چھت پر جاتے دیکھ لیا تھا، وہ میرے پیچھے چلی آئیں۔ میری نند تو اندھیرے میں کہیں چھپ گئی، لیکن اس کے عاشق کے ساتھ اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ میری وہی نند سب سے آگے بڑھ چڑھ کر مجھے مارنے پیٹنے لگی، اور اس نے اپنا گناہ میرے سر پر ڈال دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ پائی اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ جب میں یہاں آئی تو میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو اور بھابھی کو اس بارے میں بتاؤں،
لیکن بھابھی تو میرا ہی بوجھ اٹھانے کو راضی نہیں تھیں، اور اگر انہیں یہ پتہ چلتا کہ میں امید سے ہوں تو نہ جانے وہ کیا کرتیں۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ مجھے میرے بچے کو ختم کرنے کا کہیں گی اور اس کے بعد میری دوسری شادی کر دیں گی۔ اس لیے میں نے یہ حقیقت چھپا لی، کیونکہ میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے اکبر سے محبت تھی اور یہ بچہ اس کی نشانی ہے۔ اب مجھے بے وقت بھوک لگنے لگتی ہے، کبھی میرا دم گھٹتا ہے تو میں چھت پر چلی جاتی ہوں، تو کبھی چھپ چھپ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی۔ آپ کو تو پتہ ہے، پڑوس میں میری دوست رانی رہتی ہے، میں نے اسے اپنے حاملہ ہونے کا بتا دیا تھا، اس لیے جب مجھے بھابھی کھانے کو نہ دیتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو لا دیتی۔ بھابھی کو لگتا ہے میں چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہوں، وہ کوئی اور نہیں رانی ہے جو میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکی کیونکہ اگر میں یہ سچائی آپ کو بتاتی تو آپ کا گھر خراب ہو جاتا، میری وجہ سے آپ بھابھی سے جھگڑا کرتے، اور بھابھی کی تو عادت ہی ایسی ہے، وہ فوراً گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد آپ کا گھر بھی ٹوٹ جائے، اسی لیے میں خاموش رہی، اور اب یہ بچوں کی بچائی ہوئی روٹی میں نے رات تکیے کے نیچے چھپا لی تھی تاکہ رات کو کھا سکوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر فضا زور زور سے رونے لگی تھی اور میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھا تھا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ہی گھر میں میری بہن پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے تو اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپا رکھی تھی جو شاید اسے پہلے مجھے بتا دینی چاہیے تھی، مگر وہ مجھ پر اعتبار کیسے کرتی؟ کب میں نے خود کو اچھا بھائی ثابت کیا تھا؟ کب میں نے اسے دنیا والوں سے بچایا تھا؟ اس کے بیوہ ہونے پر بھی میں اسے سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا، اور جب اسے گھر لایا تو وہ بھی بہت مجبوری میں لایا تھا۔ میں تو اسے اپنے گھر میں تحفظ بھی نہیں دے سکا تھا، کبھی اسے نہیں پوچھا کہ وہ کیا کھاتی ہے، کیسے گزارا کرتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اپنے گھر لانے کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بیوی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کبھی اسے دو بول محبت کے نہیں بولے تھے۔ مجھے اپنی ہر غلطی، ہر کوتاہی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، میں خود اس کے بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے دلاسا دیتا رہا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو کھانا بنا کر کھلایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب میری بیوی آئے گی تو میں اسے دو ٹوک بات کروں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے میری بہن کو بھی عزت اور محبت دینا ہوگی، ورنہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتی ہے۔ اور ایک ہفتے بعد جب میری بیوی لوٹ کر گھر آئی تو میں نے اس کو سامنے بٹھایا اور خود اسے بتایا کہ فضا امید سے ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ اگر ایسا ہے تو اسے بچہ ضائع کروانا چاہیے، اس کے بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اور ایک بچے کی ماں سے تو کوئی آسانی سے شادی بھی نہیں کرتا۔ میں نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہا، اب مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میں وہی کروں گا جس میں میری بہن کی خوشی ہے۔ وہ اپنا بچہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی زندگی کا فیصلہ کروں۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے اور اس پر فضا کا بھی حق ہے۔ میرا سخت لہجہ دیکھ کر میری بیوی ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں فضا اور اس کے بچے سے پریشانی نہیں ہوگی، جلدی میں اوپر ایک چھوٹا سا پورشن بنوا کر فضا کو دے دوں گا۔ نہ ہی وہ تمہاری ملازمہ ہے اور نہ ہی تم پر اس کی خدمت فرض ہے، اس لیے تم اپنی زندگی گزارنا اور وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ جب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آئے گا تو میں خود اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بات ختم کر دی تھی۔ فضا جو دور کھڑی تھی، اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا، کیونکہ میری بیوی میرے رویے کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی کوئی دھمکی مجھ پر نہیں چلے گی۔ اس دن کے بعد سے میری بیوی کا رویہ میری بہن سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ پھر میری بہن نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ گھر میں بالکل سکون تھا۔